مل جائے گا۔ امانت دار، امانت دار کا معنی یہ ہے کہ جب وہ وزن کرتا ہے تو بالکل درست وزن کرتا ہے، ترازو میں ڈنڈی نہیں مارتا، بلکہ صحیح صحیح ناپ تول کر ناپے تو ڈھیلا ناپے، کپڑا جیسا کوئی ناپے، تو یہ نہیں کہ ٹائٹ کر کر کے ناپے کہ آخر میں وہ جب ناپنے جائے تو پتہ چلا 1 انچ چھوٹا ہو جائے۔ ناپے تو 1 انچ بڑا ہی ناپ کے دو، دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے برکت دیتا ہے۔ وزن کرنا ہے تو 2-4 10 گرام 20 گرام زیادہ وزن کر دو، دیکھو اللہ کیسی برکت دیتا ہے۔ اور یہ کمال ہے، خدا کی قدرت ہے۔ تم دل صاف کر کے خدا کے قانون کے مطابق تجارت کرو، اللہ اس پیسے میں برکت دے گا۔ اور یوں اگر تم کو ہم کو خود ہی ایسا ملتا ہے، ہم کو خود ہی ایسا ناپ ناپ کے ملتا ہے، اب تم ملتا ہے تو تم کیا کرو گے؟ کیا منافع نہیں کما کے بیچتے؟ منافع کما کے بیچتے ہو تو ناپ تول میں کمی کرنا، منافع بھلے 2 پیسے زیادہ لو لیکن ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، اور جب ترازو قائم کرو، وزن قائم کرو تو اس میں عدل و انصاف سے کام لو، اور اسے ہلکا نہ ناپو، ترازو میں کوئی کم نہ ناپو، بلکہ ترازو کو جھکتا ہوا ناپو۔ اب تو زمانہ آ گیا ڈیجیٹل ترازو کا، پہلے وہ جو جھکتے ہوئے ترازو میں 2 4 10 20 25 50 گرام زیادہ جاتا تھا، اور اب تو 50 کلو بھی وزن کرتے ہیں ڈیجیٹل ترازو پہ، اور 5 گرام بھی زیادہ رہتا ہے تو وہ مٹھی سے ڈال کے اس میں سے کچھ کم کر لیتے۔ تو جتنی کنجوسی سے تم وزن کرو گے اللہ اتنی ہی تمہاری روپیے میں برکت کم کر دے گا۔ مجھے یاد پڑتا ہے بہت پہلے مدینہ منورہ میں ایک عربی کی دکان پہ میں چلا گیا، میرے ساتھی نے کچھ دوپٹے خریدے، 2 میٹر کے دوپٹے تھے، تو اس نے جو ناپا 2 میٹر ناپنے کے بعد باقاعدہ دکھا کے کر کے بولا 2 میٹر ناپا، اور اتنا زیادہ ناپ دیا، اتنا زیادہ کاٹ کے دیا۔ تو میں نے کہا کہ تم جو ناپ کے دے رہے ہو اتنا زیادہ، ہر 2 میٹر پہ اتنا یعنی کم سے کم 4 انگل اتنا زیادہ دے رہے ہو تو تمہیں بعد میں کم نہیں پڑے گا تھان میں؟ تو ہنس کے کہنے لگا کہ نبی کریم نے فرمایا ہے زیادہ ناپ کے دو، اللہ تمہارے مال میں برکت دے گا، اور الحمدللہ ہم کو ملتی ہے برکت۔ ایک بزرگ ہمارے ہیں مولانا احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے عالم ہماری جماعت کے گزرے ہیں، بہت زبردست تعلیم ہے، بڑی کتابیں لکھی، سنیت کی بڑی خدمت کی، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ انہوں نے غالباً 1954-55 کا ایک واقعہ لکھا کہ میں مدینہ منورہ میں گیا، اس زمانے میں ایک گھڑی کی بڑی ہمارے علاقے میں بڑی مانگ تھی، تو یہ سوچے تھے کہ میں مدینے جاؤں گا تو وہ گھڑی خریدوں گا۔ انہوں نے مدینہ منورہ کے دوران قیام ایک گھڑی ایک دکان سے خریدی، جتنا پیسہ بولا انہوں نے دے دیا۔ اس پیسے دینے کے بعد چلے گئے، 1 ہفتے کے بعد اسی دکان کے پاس سے روز آنا جانا تھا، گزر ہوا تو دکاندار نے ایک دن دور سے پہچان لیا، آواز دی یا حاج یا حاج۔ قریب گئے، جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ مولانا آپ نے یہ جو گھڑی لی تھی اتنے روپے میں لی تھی، اتفاق سے اس کے فوراً بعد جو مال آیا وہ گھڑی کا بھاؤ کم ہو گیا، 10 ریال سستی ہو گئی، یہ 10 ریال آپ واپس لے کے جاؤ۔ یہ ہے بازار مصطفیٰ، یہ ہے تجارت کا انداز۔ ایسا کریں گے تو برکت آئے گی۔ اس زمانے میں ایسا تھا کہ ایک مدینے کے بازار کی بات کر رہا ہوں کہ زمانے میں ایسا تھا کہ ایک آدمی کی دکان ہے، اسی کے آزو بازو آمنے سامنے کئی دکانیں ایک ہی سامان کی۔ صبح سے 4 گاہک یہاں آئے، ایک ہی دکان سے سامان بکا، 5واں آیا
جب وہ لینے لگا تو یہ دکاندار کہتا ہے کہ صبح سے میرے پاس 4 گاہک آ گئے، وہ سامنے والے کی دکان پہ یہی مال ہے، یہی قیمت ہے، یہی بھاؤ ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، نقصان نہیں ہے تمہارا، لیکن میرے یہاں 4 گاہک آ گئے، اس کے یہاں نہیں آئے ہیں، جاؤ تم یہی سامان وہاں سے لے۔ جب ایسے مسلمان تھے تو اللہ سب مسلمانوں کو برکت دیتا، لیکن اب اسی مدینے میں باپ کی دکان یہاں، بیٹے کی وہاں، بھائی کی یہاں، دوسرے بھائی کی وہاں، تو یہ بھی ایسا چاہتا ہے کہ میرے اس بھائی کی دکان پہ کوئی نہ جائے، سب مجھ سے ہی لے، اور اپنے بھائیوں کے بھی دھندے کو خراب کرنے کے لیے اپنے دکان کے بھاؤ کو، مال کو خراب کرتا ہے، لوگوں کے اندر کچھ ایسی چیزیں سستی بیچ دیتا ہے کہ جس سے لوگوں کو معلوم پڑے کہ یار یہاں تو اس سے سستا ملتا ہے، تو 2 مال سستا بیچتا ہے، 4 مال اس سے ڈبل بھاؤ زیادہ کر کے، مہنگا کر کے کماتا ہے۔ تو یہ اللہ کو اور بندوں کو دھوکہ نہیں دے رہا، یہ اپنی ذات کو دھوکہ دے رہا۔ آج مدینہ منورہ کا وہ حال نہیں رہا۔ میں کئی سال تک پریشان رہا کہ پہلے تو ہمارے جتنے بزرگ تھے، اور کتابوں میں بھی لکھا کہ خرید و فروخت مدینے میں کرو، مدینے کا بازار، مدینے کی مارکیٹ بہت اچھی ہے، لیکن ادھر کچھ دنوں سے، کچھ سالوں سے ہم نے تجربہ کیا کہ مدینے کی مارکیٹ جو ہے اس میں دھوکہ زیادہ ہو گیا بنسبت مکے کے۔ جدہ میں تو اور کم دھوکہ، یہ کیوں؟ بہرکیف اللہ رب العزت نے اس مسئلے کو بھی حل کیا۔ دراصل اب اہل مدینہ جو پرانے تھے وہ وہاں ہے ہی نہیں ہیں، انہوں نے اپنی جگہ دکانیں کرائے پہ دے دی ہیں۔ یہ سب ہندوستانی، پاکستانی، بنگلہ دیشی، انڈونیشیا، برما والے، باہر کے لوگ کرائے پہ لے کے دکانداری سب یہی کر رہے ہیں ہمارے یہاں کے لوگ۔ ان کے اندر وہ ایمانداری نہیں ہے جو پہلے اہل مدینہ میں تھی۔ کاش اللہ ہمیں بھی ایماندار تاجر بنائے، دیانتدار تاجر بنائے اور سچا تاجر بنائے۔ آقا کریم فرماتے ہیں جو امانتدار اور سچا تاجر ہوگا قیامت کے دن صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ صدیق کے مراد ہے اولیاء اللہ کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، اور میدان جنگ میں جو شہید ہوئے ان شہیدوں کے ساتھ ان کا حشر ہوگا۔ اسی کے ساتھ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو تجارت میں زیادہ قسمیں کھانے سے احتیاط کرو، تجارت میں زیادہ قسمیں کھانے سے احتیاط کرو۔ اب یہ زیادہ قسمیں کھانا کیا؟ کچھ لوگوں کی عادت ہے بزنس کے لیے بیٹھتے ہیں، ارے آپا قسم خدا کی اس میں نہیں ملا، ارے قسم خدا کی اس میں میرا نقصان ہو رہا ہے، وہ کچھ بارگیننگ کرتے ہیں، ذرا سستا اتنے میں دیں، اتنے میں، ارے اللہ قسم یہ تو اتنے میں گھر میں نہیں پڑا۔ 100 روپے میں کوئی مانگے تو کیا اللہ قسم گھر میں نہیں پڑا ہے، بعد میں وہی 80 میں بیچنے میں، گھر میں نہیں پڑا تو 80 میں بیچا کیسے؟ اس کا مطلب یہ کہ جھوٹی قسم کھایا۔ تو جو سچی قسم بھی کھائے اس کے بارے میں ہے، جھوٹی کی بات چھوڑ دو۔ نبی فرماتے ہیں تجارت میں زیادہ قسمیں کھانے سے احتیاط کرو، کیونکہ اس طرح مال تو بک جاتا ہے مگر برکت جاتی رہتی ہے۔ سچی قسم کھائیں تو برکت چلی جاتی ہے، جو جھوٹی قسم کھا کے اس طرح دھندا کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر نحوست نہیں نازل کرے گا تو کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اسلامی تجارت کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح میرے دوستو، پہلے زمانے میں خرید و فروخت کرنے والے کو عربی میں سماسر کہا جاتا تھا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلے لفظ تاجر خرید و فروخت کرنے والے کو کہا، اور اس نام کو اتنی مقبولیت ملی کہ پورے عربی، اردو، فارسی دنیا میں الحمدللہ بزنس مین کو تاجر کہا جانے لگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت میں سچ کہنے والے کے بارے میں کیا کہا؟ نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سچ بولنے والا تاجر ہے قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا، عرش الہی کے سائے میں۔ قیامت کے دن جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا، اور سورج سوا نیزے پہ جب ہوگا
آپ ایک لائک دے دیجئے، ایک لائک کا ایک نشان ہوتا ہے نیچے کی طرف، تو جب آپ لائک کریں گے تو یوٹیوب جو ہے اور آگے اس بیان کو فارورڈ کرتا ہے، جو پوری دنیا میں الحمدللہ پوری دنیا کے مسلمان اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ اس عظیم نیکی میں آپ شریک ہو۔ حضور خطیب برقاتی خلیفہ محدث کبیر حضرت علامہ وقار احمد رضوی صاحب قبلہ کے ملفوظات سے ہم ہمارے قلوب کو منور کر رہے ہیں، تو ان سنہری باتوں کو، ان قیمتی باتوں کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے آپ ہماری مدد کریں۔ آپ لائک ضرور کریں اور کمنٹ کریں گے تو اور بھی زیادہ بہتر بات ہوگی، تاکہ دنیا کے اور بھی دوسرے ہمارے جو اسلامی بھائی مسلمان ہیں ان تک یہ پروگرام پہنچے۔ تو صرف کچھ نہیں تو کم سے کم آپ ایک لائک